بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جگنو ٹی وی میں خوش آمدید۔ محنت کا صلہ۔ کسی گاؤں میں ایک چھوٹی بچی رہتی تھی جو کہ یتیم تھی۔ اس کے ماں باپ دونوں گزر چکے تھے۔ جب بھی وہ کہیں جاتی تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے اور اس کو رنگا رنگ باتیں کرتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ اکثر مایوس رہتی تھی۔ ایک دن وہ اسی طرح لوگوں کی باتوں سے مایوس ہو کر پارک میں بیٹھی ہوئی تھی اور رو رہی تھی کہ اچانک ادھر ایک عورت آئی۔ عورت نے جب بچی کو روتا ہوا دیکھا تو وہ پاس آ کے بولی کہ بیٹا تم کیوں رو رہی ہو؟ تو اس بچی نے کہا کہ میرے ماں باپ گزر چکے ہیں اور میں جب بھی باہر نکلتی ہوں تو یہ دنیا کے لوگ مجھے عجیب عجیب طعنے دیتے ہیں۔ تو اس عورت نے اس پر رحم کھاتے ہوئے کہا کہ بیٹا میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ایک اچھی جگہ میں داخل کرواؤں گی۔ تو بچی مان گئی کہ ویسے بھی اس دنیا میں میرا اور کوئی نہیں ہے، لہٰذا اس کے ساتھ ہی چلے جانا میرے لیے بہتر ہے۔ تو وہ اس کے ساتھ چلی گئی اور اس عورت نے جا کے اسے ایک یتیم خانے میں داخل کروا دیا اور میڈم سے کہا کہ میڈم یہ بچی یتیم ہے، اس کے ماں باپ گزر چکے ہیں اور یہ حالات کی ماری ہوئی ہے، لہٰذا اس پر خصوصی نظر رکھیں۔ میڈم نے اسے تسلی دی اور کہا کہ یہ بچی اب ہماری بچی ہے اور ہم ہی اس کا خیال رکھیں گے۔ آج کے بعد یہ ہماری ذمہ داری ہوئی۔ وہ عورت اسے وہاں چھوڑ کر چلی گئی اور میڈم نے اسے اچھا کمرہ دیا جس میں وہ اپنی رہن سہن کر رہی تھی۔ بہت دنوں بعد جب وہ پارک میں آئی تو ایک عورت اپنی بچی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے اس سے کہا کہ رکو، کہاں جا رہی ہو؟ تمہارے تو ماں باپ ہیں ہی نہیں، تم پارک میں کیا کر رہی ہو؟ وہ لڑکی دوبارہ مایوس ہو کر وہاں سے چلی گئی اور واپس یتیم خانے چلی گئی۔ وہ عورت کبھی کبھار اس بچی کے ساتھ ملنے آتی تھی۔ وہ عورت جب اس کو ملنے یتیم خانے آئی تو اس لڑکی نے اسے سارا ماجرا سنایا اور اس سے کہا کہ میں جب بھی جاتی ہوں باہر تو یہ لوگ کیوں مجھے طعنے دیتے ہیں؟ تو اس نے اسے تسلی دی اور کہا چلو آؤ، میں تمہاری ماں بن کے تمہیں چکر لگوا کے آتی ہوں۔ تو وہ دونوں جب پارک چلے گئے تو پارک میں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے دوبارہ اس بچی کو طعنہ دیا اور اسے کہا کہ تم تو یتیم ہو، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ جاؤ ادھر سے نکل جاؤ۔ تو اس عورت نے اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ یتیم بچی ہے، لہٰذا اس کے سر پر تمہیں ہاتھ پھیرنا چاہیے، نہ کہ اسے طعنے دیتے پھریں۔ یتیم کے ساتھ اچھا سلوک رکھنے سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے اور اس بندے کو بہت سارا نوازتے ہیں۔ آج اگر یہ یتیم ہے تو کل کو تمہارے بچے بھی یتیم ہو سکتے ہیں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور ایسا کبھی نہ کرو۔ تو وہ عورت شرمندہ ہو گئی اور اس نے اس بچی سے بھی معافی مانگ لی اور اس عورت سے بھی معافی مانگ لی۔ وہ دوبارہ آئے یتیم خانے اور وہ بچی اس بات کو لیے پریشان بیٹھی تھی تو اس نے دوبارہ میڈم سے کہا کہ میڈم میرے ساتھ چلیں اور بچی کو تسلی دے دیں کیونکہ وہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ وہ دونوں آئے اور بچی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ انہوں نے بچی کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا تم نے خوب محنت کرنی ہے، نہ کہ لوگوں کے باتوں پہ غور کرنا ہے۔ لوگوں کے باتوں پر کان نہ دھرو اور اپنی محنت پر غور کرو۔ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن تم ہمارے اس ادارے کو اور اپنے آپ کو روشن ستارے کی طرح چمکاؤ گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ بچی کو تسلی ملی اور وہ اپنے کام میں مگن رہی اور خوب محنت کرتی تھی۔ روزانہ وہ کئی گھنٹے اپنی پڑھائی پہ لگاتی اور آخرکار بچی نے امتحان دے کر اچھے نمبروں سے پاس کیا اور کمیشن پہ وہ اسسٹنٹ کمشنر بن گئی۔ اور پھر وہ لوگوں کو اپنی مثالیں دیتی ہوئی کہتی
کہ دیکھو میں اپنی محنت اور ان بزرگوں کی دعاؤں اور ان کی کاوشوں کی وجہ سے آج یہاں تک پہنچی ہوں۔ لہٰذا وہ جب کبھی بھی کسی فنکشن پر جاتی تو وہ پہلے اپنی بات کرتی اور پھر بچوں کو تسلی دیتی کہ محنت نہیں چھوڑنی چاہیے اور کبھی بھی لوگوں کے باتوں میں آ کر اپنے کام سے توجہ نہیں ہٹانا چاہیے۔ تو بچوں، اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔